پیارے دوستو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ہے۔ کلام الہی لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کلاموں میں سب سے افضل و اعلیٰ اپنا پاک کلام یعنی قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ اس پاک کلام کے نزول کی ابتدا سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک کی سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، اور ہم بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہی دنیا کی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، یا میں یوں کہوں گا کہ قرآن پاک کی وہ خفیہ آیات بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے۔ دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے۔ کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج آپ دنیا کے ٹاپ کے کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبہ کے اس مقام تک پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور جس چیز کی، جس بات کی آپ تمنا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، وضو کر لینا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے۔ قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی 10 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے،
اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 10 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کی جو 10 آیات ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کریں، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ 5 سورتوں کو حدیث میں مصبحات سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے شروع میں سبحا یا یسبحو آیا ہے۔ ان میں سے پہلی سورت حدید ہے، دوسری حشر، تیسری صف، چوتھی جمعہ، 5ویں تغابن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ شام تک اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ خدا کی قسم، یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے، اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے
ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے. کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے. یاد رکھیں, دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے, بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی, اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا. آج آپ دنیا کے ٹاپ کے کامیاب لوگوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی. دن رات ایک کیا, پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبہ کے اس مقام تک پہنچے, اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا. قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دیں گی. آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا, اور جس چیز کی, جس بات کی آپ تمنا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے. جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے, وضو کر لینا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں, اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے. قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی 10 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے, اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 10 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے. جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو, آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو, کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو, تو آپ یہ عمل کر لیا کریں. انشاءاللہ قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کی جو 10 آیات ہیں, ان میں اتنی طاقت ہے, اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے. یاد رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر. کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے, اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بڑھتی چلی جاتی ہے, اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی. خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی, بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی, اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی, جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے. قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے, کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کریں, وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا. 5 سورتوں کو حدیث میں مصبحات سے تعبیر کیا گیا ہے, جن کے شروع میں سبحا یا یسبحو آیا ہے. ان میں سے پہلی سورت حدید ہے, دوسری حشر, تیسری صف, چوتھی جمعہ, 5ویں تغابن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. وہ شام تک اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں. اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا, اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو, اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے.
खुदा की कसम, ये सूरत बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बहुत हिलावत है। इसका नीचे वाला हिस्सा सरसब्ज है और ऊपर वाला हिस्सा फलदार है, और ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। दोस्तों, अगर ये अमल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल उर्दू मैग को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। इसी से बंदे को रब मिल जाता है, और रब्बे ताला की रज़ा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल हो जाती हैं, और यही दुआ बंदे को रब की रज़ा दिलवा देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमन्नाएं और आरज़ुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं, और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि वो तरक्की करे, कामयाब ज़िंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बने, ताकि दुनिया के लोग कहें कि इस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान कामयाबी के शॉर्टकट की तलाश में रहता है कि इसके पास गाड़ी बंगला आ जाए। कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को लेकर परेशान है कि इसकी मोहब्बत इसे मिल जाए। यानी हर इंसान किसी न किसी आरज़ू में ज़रूर मुब्तला है। याद रखें, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है, इसकी कोशिश होती है कि वो बग़ैर कुछ किए, बग़ैर किसी मेहनत के बस रातों रात कामयाब हो जाए और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की, और ना वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ। आज आप दुनिया के टॉप के कामयाब लोगों को देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। दिन रात एक किया, फिर कहीं जाकर वो इज्जत व मर्तबा के इस मुकाम तक पहुंचे, और फिर दुनिया की आला तरीन शख्सियत में उनका नाम आया। कुरान पाक की जिन आयात के बारे में बताया जा रहा है, ये आयात आपको हर मकसद में कामयाबी दिला देंगी। आप जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा, और जिस चीज़ की, जिस बात की आप तमन्ना करेंगे, अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर अता फरमा देंगे। जो अमल आपने करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है, वुज़ू कर लेना है, साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, और इसके बाद कुरान पाक को खोल लेना है। कुरान पाक को खोलने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि दरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद सूरह हदीद की पहली 10 आयात